ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس قدر شدت اختیار کر گیا ہے اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ۔ ظالم صہیونی درندوں کو انہی کے مطابق اس وقت ایران جواب دے رہا ہے۔ مختلف اب تک کی جو رپورٹس آئی ہے الگ الگ حوالہ جات سے، میں آپ کو ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے اپڈیٹس پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلے آج ہفتے کی الصبح اسرائیل نے 5واں بڑا میزائل حملہ کیا، جس کی وجہ سے لگ بھگ اسرائیل کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب جو اسرائیل کا قلب ہے، وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر اس وقت نقصانات پہنچے ہیں۔ ایرانی میزائل پورے اپنے ٹارگٹ تک پہنچے، جبکہ مختلف قسم کے الگ الگ حوالہ جات کو دیکھا جائے، ایران کی رپورٹس الگ بیان کرتی ہیں، اسرائیلی رپورٹس الگ ہیں نقصانات کے سلسلے میں۔ آج صبح اس بات کا دعویٰ اسرائیلی فورس کی جانب سے کیا گیا تھا کہ 4 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی، 63 لوگ زخمی ہوئے، کئی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ تل ابیب میں جس قدر بھاری پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، اس کا اندازہ آپ ہماری تصویروں سے جو اس وقت اسکرین پر بدل رہی ہیں اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل ناظرین گرامی، اب تک ایران کی جانب سے یا پھر ایران کی جانب سے تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 400 کے قریب ڈرونز اور میزائلز داغے ہیں، جس میں بیلسٹک میزائلز بھی شامل ہیں، لیکن اسرائیلی فورس اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ 200 میزائل داغے گئے وقتاً فوقتاً گزشتہ 24 یا 48 گھنٹوں کے درمیان میں، جس میں سے کئی ساروں کو روکا، اگر روک لیا ہے تو پھر تباہی کیسی۔ بلکہ خود جو ہے کئی لوگوں کو بھاگتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، چیخ و پکار کرتے ہوئے اس وقت تل ابیب کے مختلف علاقوں میں جو ہے دیکھا گیا، اس کی تصویریں آئیں۔ 1 گھنٹے کے وقفے میں 3 وقفوں کو الگ تقسیم کیا گیا تھا، بتایا جا رہا ہے آج صبح سے شام تک، آج صبح کے وقت میں 1 گھنٹے کو 3 الگ الگ وقفوں میں، اور اس میں مجموعی طور پر 150 سے 200 میزائل اسرائیل پر داغے گئے تھے۔ اس آپریشن کا نام وعدہ صادق سوم دیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ پہلے حملے میں 100، دوسرے میں 50 اور تیسرے حملے میں تقریباً 50 میزائل داغے گئے تھے، اور یہ جو داغے گئے ہیں 5 مقامات پر تباہی مچی ہے۔ 32 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی۔ ایرانی حملوں سے تل ابیب کا قلب پوری طرح سے تباہ و برباد ہو گیا۔ وسطی اسرائیل میں 9 مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا، متعدد عمارتوں کو نقصان ہوا۔ حملوں کے نتیجے میں کئی اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، جس کو اسرائیلی میڈیا بھی اور فورس بھی چھپا رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے حملے ہوئے، کل رات سے ہی یہاں پر لوگ جو ہے وہ سپر مارکیٹ میں جمع ہو کر کے، جب سے ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا تھا، گھروں میں یا بنکرز میں جانے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ظالم صہیونی درندے اور اسرائیلی جمع کرتے ہوئے نظر آئے تھے، جبکہ پاسداران انقلاب نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پر اب تک 300 سے زائد میزائل داغے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے 200 بیلسٹک میزائل داغے، متعدد کو فضا میں ہی انٹرسیپٹ کر دیا گیا، جو ہمیشہ سے جو ہے دعویٰ کرتا ہے۔ پریس ٹی وی کی ایک میں ٹویٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ہماری اسکرین پر اس کو لائیے۔ وہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خود صہیونی درندوں نے اس بات کو مانا ہے کہ 170 لوگ زخمی ہوئے ہیں جو کل رات میں حملے ہوئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کل رات میں جو حملے ہوئے تھے اس میں 100 سے زیادہ اگر زخمی ہوئے ہیں، تو آج تو لگ بھگ 1 گھنٹے کے وقفے میں 100-200 سے زائد میزائل داغے ہیں، تو اس میں کتنا بڑا نقصان ہوا ہوگا۔ میں اس سے پہلے آپ کو بارہا اس بات کا جو ہے اظہار کر چکا ہوں کہ غزہ کے درمیان میں، غزہ جو حملہ کرتا ہے
یا مجاہدین جو حملے کرتے ہیں اس میں جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کو اسرائیلی میڈیا اور فورس پوری طرح سے جو ہے چھپا دیتی ہے تاکہ اس کی بزدلی اور ناکامی دنیا کے سامنے نہیں آ سکے۔ اس درمیان میں ایران نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو ہے اس پر حملہ کرنے آنے والے ایک فائٹر جیٹ کو مار گرایا گیا ہے اور ایک فیمیل پائلٹ کو کیپچر کر لیا گیا ہے جو ہے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، بچ کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہے، جو لڑاکو طیارے کو نشانہ بنانے کے بعد اس نے جو ہے پیراشوٹ کے ذریعے سے کود کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ اس ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے NTV اور مختلف لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت ایک فیمیل پائلٹ کو بھی کیپچر کر لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو تل ابیب میں جو تباہی اور چیخ و پکار مچی ہوئی ہے اس کی الگ الگ طرح کی ہے، اس میں اور اگر تفصیلات میں جاؤں تو آپ کو بتاؤں، ریشون لتسیون شہر پر جو ہے بہت زیادہ تباہی مچی، اس کی یہ تصویر ہے جو بتایا جاتا ہے کہ تل ابیب کے یہ نواحی علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ 6 رہائشی عمارتوں کو جو ہے لتسیون کے علاقے میں عبرانی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ صبح سویرے رمات گان شہر میں اسرائیلی عورت ایرانی میزائل کے حملے میں مارے جانے کی تصدیق کی گئی۔ مجموعی طور پر 91 سے زائد صہیونی باشندے زخمی ہو چکے ہیں، یہ آج صبح کی رپورٹ کے مطابق ہے۔ اس درمیان میں امریکہ جو اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس پر ہو جائے گا اور وہ ثالثی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ایران پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا، تو اب جو ہے صاف اور واضح طور پر جو ہے خامنہ ای نے بتا دیا ہے کہ اب امریکہ کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ وہ کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا اور ہم سے سوال کرنے والا، اور تمہاری حیثیت کیا ہے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس وقت پوری طرح سے امریکہ کو جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ اس سے صاف اور واضح طور پر ہو جاتا ہے کہ اب کی بار ایران جو ضرب لگائے گا اسرائیل پر، جیسا کہ اس بات کا دعویٰ انہوں نے کل کیا تھا کہ خود جو ہے اسرائیل ایران پر حملہ کیوں کیا، اس پر وہ پچھتائے گا، اس قدر بڑا حملہ ہوگا۔ آپ کو ایک اور میں بات بتا دوں کہ جو ہے خود ایرانی ایک میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے، جس کو پریس ٹی وی کے حوالے سے تو میں نہیں کہہ سکتا، کہ اگلا جو حملہ ہوگا ایران کی جانب سے وہ 2000 میزائل کا بیک وقت ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اب تک جو ہوا ہے وہ ٹرائل ہے، ابھی تمہاری چیخ و پکار نکل چکی ہیں، جبکہ ہم نے 2000 میزائل کو آپ کے ملک کی جانب کر دیا ہے، مختلف شہروں کے جانب، اور وہ بیک وقت دبائے جائیں گے۔ آپ اس میں سے جتنوں کو روک سکتے ہیں روک کر کے بتائیں۔ اس چیلنج کے ساتھ جو ہے تیاری کرنے کا دعویٰ خود ایرانی ایک میڈیا نے دعویٰ کیا اور کہا ہے کہ یہ 2000 میزائل کتنے وقفے کے دوران چھوڑے جائیں گا اس کا اندازہ نہیں ہے، ممکن ہے یہ گھنٹے میں ہو سکتے ہوں، ممکن ہے کہ جو ہے بیک وقت پورے کے پورے بٹن دبائے جائیں، اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم جو آلریڈی فیل ہو چکا ہے وہ مزید جو فیل ہو جائے گا۔ اس میں سے کتنوں کو روک سکے گا اور روک کے دکھائے۔ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے ناظرین گرامی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ابھی تو 200 میزائل میں اسرائیل کی تل ابیب میں اور بھی یروشلم اور القدس اور مختلف علاقوں میں اس وقت جو الگ الگ طرح کی جو ہے تباہی مچی ہوئی ہے۔ خود چینل 13 جو اسرائیل کا ہے اس نے کہا کہ واقعی تل ابیب کے اطراف میں واقع متعدد عمارتیں، گاڑیاں، بنیادی ڈھانچے کے مراکز ایرانی میزائلیں ان کے ٹکڑوں کی زد میں آئے، جس پر پورا علاقہ تباہی اور خوف کی تصویر بن گیا۔ یہ اسرائیل کے چینل 13 کا دعویٰ ہے۔ اسرائیل اخبار ہارٹس نے بتایا ہے کہ تل ابیب میں ایک 32 منزلہ بلند عمارت ایرانی میزائل حملے میں اس طرح متاثر ہوئی کہ جو اس کے آس پاس کے گھر جو ہے پوری طرح سے تباہ ہو گئے۔ 300 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر نکالنا پڑا۔ اگر 300 افراد کو نکالا گیا ہے تو زخمی کتنے ہوئے ہیں اس کا جو ہے اظہار اخبار ہارٹس نے بھی نہیں کیا ہے، چینل 13 بھی نہیں کیا ہے۔ صرف عمارتوں کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، زخمیوں کو اور مرنے والوں کو وہاں کا میڈیا سامنے نہیں لا رہا ہے، اور اس کی وجہ آپ صاف اور اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ الوعد الصادق 3 آپریشن میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس نہایت درست نشانہ لگانے والے اسمارٹ میزائل اور جدید ہتھیار استعمال کیے گئے۔
یہ کارروائی قابض اسرائیل کی جانب سے جمعہ کی صبح کیے گئے وسیع حملے کے جواب میں کی گئی، جس میں کئی ایرانی سائنسدان، افسران اور معصوم شہری شہید ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، جبکہ صہیونی دشمن پر جوابی وار سے تل ابیب میں جو حملہ ہوا ہے اس کو جو ہے فلسطین اخبار نے تل ابیب کھنڈر میں بدل گیا ہے، یہ کہتے ہوئے سرخی دے کر کے وہاں کی تصاویر لوگوں کے سامنے لانے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ عبرانی اخبار جو یدیوت احرونوت میں ہمیشہ اس کا حوالہ دیتا ہوں، اس نے کہا ہے کہ 15 منٹ میں 3 مرحلوں میں درجنوں میزائل فائر کیے گئے جو براہ راست صہیونی اہداف پر لگے۔ یہ حملہ مروج اور تبریہ جیسے شمالی علاقوں کو بھی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ریشون لتسیون کے علاوہ، رمتگان کے علاوہ جو ہے دیگر جو علاقے اس وقت جو ہے ان چیزوں سے زخمی ہوئے ہیں وہ جو ہے مروج اور تبریہ ہے۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق رمادگان اور ریشون لتسیون شہروں میں ایرانی حملوں سے جو صہیونی ہلاک ہوئے ہیں، الگ الگ دعووں کے مطابق ان کی تعداد دسیوں میں پہنچ چکی ہے۔ تل ابیب کے گرد و نواح میں اسی حملے سے ہونے والا نقصان ناقابل تصور حد تک پہنچ چکا ہے۔ یہ اخبارات خود عبرانی اخبارات لکھ رہے ہیں، یہ کوئی ایرانی حوالہ جات نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس قدر بڑے نقصانات کا دعویٰ عبرانی اخبار جو چھپاتے ہیں اپنی خبروں کو، وہ اگر بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ نقصان ایرانی میزائلوں سے تل ابیب کو پہنچا ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، اس وقت ایرانی فورس کے ٹویٹر ہینڈلر سے ایک تصویر شائع کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ لکھا گیا ہے کہ ہماری نظریں بہت قریب سے نیتن یاہو کا تعاقب کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو اس وقت کرو یا مرو کے کگار پر پہنچ چکا ہے، وہ اس وقت پوری طرح سے اسرائیل کو تباہ کرنے کے اس میں آ چکا ہے، جو اس وقت امریکہ کو بھی کھلی طور پر چیلنج دیتے ہوئے اس کی کسی بات کو ماننے سے جہاں انکار کیا، تو وہیں پر جو ہے گزشتہ 48 گھنٹوں میں لگاتار جو ہے جواب حملے کرتا ہوا جا رہا ہے۔ تل ابیب میں وزارت دفاع کے قریب بھی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ممکن ہے کہ اس عمارت کے قریب اگر آگ لگی ہے وزارت دفاع کے پاس تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نقصان بھی ہوا ہوگا، لیکن اس نقصان کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک طوفانی رد عمل کا آغاز جو جارحیت کے جواب میں کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، اس حملے میں جو ہے اس وقت وزارت دفاع کے دفتر کے سامنے آگ لگنے کی خبر نے جو ہے الگ الگ طرح کی چیزیں پیش کی، اور اس آگ لگنے کے بعد چینل 13 نے تصدیق کی اور کہا کہ جو ہے 4 مرتبہ ایرانی میزائلوں کی لہریں ریکارڈ کی گئیں اس دفتر کے قریب میں یا اس عمارت کے قریب میں، جنہوں نے تل ابیب کو لرزا کر رکھ دیا، اور ایمبولینس سروس نے وہاں سے 21 افراد کو اٹھا کر کے لے گئی۔ اب اس 21 افراد میں جو وزارت دفاع سے تعلق رکھتے ہیں، اب اس میں کتنے اہم ترین شخصیات زخمی ہوئے ہیں یہ جو ہے وہاں کا میڈیا تو بتائے گا نہیں، لیکن آج یہ جا کر کے بھی اس کی تفصیلات مل جائیں گی۔ ناظرین گرامی، آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ جزوی طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ایرانی میزائلوں نے راتوں رات تل ابیب پر پوری طرح سے جو ہے تباہی مچا رکھی ہے۔ ایک طرف ناظرین گرامی الگ الگ پیمانے پر اس وقت جو ہے ان جنگوں کو دیکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بھارت میں اس جنگ کو لے کر کے سونے کا جو قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس وقت ایران اور مشرق وسطیٰ میں پھیلنے والی یہ جنگ پورے عالم کو مہنگائی کے لپیٹ میں لے لے گی، اور صورتحال اس قدر بھیانک ہوتی چلی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن جنگ کی جو منفی اثرات اس وقت عالمی سطح پر پھیلیں گی، اور یہ جنگ اگر اسی طرح جاری رہی تو دیگر ممالک کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ میں بتاتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے امریکہ بہت دیر تک یہ دیکھتا نہیں رہے گا کہ جو ہے ایران میزائلوں سے حملے لگاتار کر رہا ہے، تو پھر وہ مشرقی وسطیٰ میں پھیلائے ہوئے اپنے فوجی اڈوں کو استعمال کرنے کے لیے سعودی بھی جائے گا، قطر بھی جائے گا، عرب ممالک میں جا کر کے ریکویسٹ کرے گا۔ ایسے میں عرب ممالک کا کردار کیا ہوتا ہے خود کو بچانے کے لیے، یہ اہم ترین سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ اپنی زخمیوں کو میڈیا میں لانے کی کوشش کرے گا اسرائیل، اس وجہ سے کہ اس وقت اس جنگ کی وجہ سے یہ کامیابی، اگر میں کہوں، اگر اندرونی سطح کے تبصروں کو اور اس کی سازش کو بے نقاب کیا جائے
تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ابھی حال ہی میں فرانس میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے والی تھی، وہ جو ہے فلسطین کو ریاست کے اعتبار سے قبول کروا کر اس کو جو ہے جنگ بندی کروا کر کے پورے فلسطین کو آزادی کے ساتھ ایک نئے ملک کے طور پر جو ہے کرنے کے لیے، اور یہ بہت بڑے پیمانے پر منعقد ہونے والی تھی جو اقوام متحدہ یا دیگر ممالک کی جو ہے زیر نگرانی تھی۔ اب جب سے جنگ ایران اور اس کے درمیان میں شروع ہو گئی ہے، وہ جو اجلاس اور کانفرنس تھا منسوخ ہو چکا ہے۔ اب جب منسوخ ہو چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ایران پوری طرح سے اٹیک کر رہا ہے اسرائیل پر۔ اب اسرائیل جو ہمیشہ سے مگرمچھ کے آنسو دکھا دکھا کر کے یورپی ممالک سے مدد طلب کرتا ہے، جرمنی سے، اٹلی سے، یا پھر انگلینڈ سے، یا امریکہ تو ویسے بھی اس کے ساتھ میں جو ہے پورے کے پورے ہتھیار وہی فراہم کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس صورتحال میں ایران کو پوری طرح سے گھیرنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں اس کے امریکہ کے پھیلے ہوئے فوجی اڈوں کے استعمال کے لیے وہ جو ہے زور لگائے گا۔ ایسے میں اگر عرب ممالک، وہ مسلم ممالک ایران کے ساتھ اس وقت اگر کھڑے نہیں ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ صورتحال بہت زیادہ بگڑ جائے گی۔ نتائج دو نکلیں گے، ایک یہ کہ جو ہے اگر عرب ممالک نے یہ کہہ کر کے آپ لوگ آپس میں لڑیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اتنا بھی کہہ کر کے اگر واپس آ جاتے ہیں تو ایران کی ایک بہت بڑی مدد ہو جائے گی، کیونکہ لڑاکو طیارے اگر یہاں سے اڑان بھرتے ہیں قطر میں بنے ہوئے، یا پھر جو ہے سعودی عرب میں بنے ہوئے، یا ایران کے حدود میں رہنے والے ممالک میں بنے ہوئے، تو یہ ایران کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ ایسی صورتحال میں عرب ممالک اور مسلم ممالک کو یہ چاہیے کہ وہ اندرونی سطح پر کیا سپورٹ کس کو کر رہے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، وہ ہتھیارات تو فراہم کر نہیں سکتے کیونکہ ایران تو ویسے بھی خود مختار اور ان بلٹ بنانے والا، وہ ہتھیاروں کا ذخیرہ بنانے والا ہے، لیکن کم سے کم عرب ممالک کو جو ہے اس وقت کسی بھی طرح سے اپنے ممالک میں بنے ہوئے کسی بھی بحری بیڑوں کو امریکہ یا اسرائیل کو اجازت کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے، جبکہ جارڈن نے اس وقت اور مصر نے، ان منافق ملکوں نے ابھی حال ہی میں جو پرسوں حملہ ہوا ایران پر، اس پہ اپنے ایئر اسپیس کا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، جس کو جو ہے خودکش ڈرون کہا جاتا ہے۔ اس خودکش ڈرونز کو جو اسرائیل نے بنایا ہے، ایران میں جو ہے داخل ہونے کے لیے جارڈن نے اپنا اسپیس دیا ہے۔ یہ کس قدر منافق ملک ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر یہ عرب یا مسلم جو اپنے آپ کو مانتے ہیں، جبکہ ان کی اندرونی سطح کے جتنے بھی حکمران ہیں یہ لوگ پوری طرح سے کافر ہیں، کہ ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف نام کے جو ہے مسلمان ہیں، اور ان کو بٹھایا گیا ہے مسلمانوں پر حکمرانی کرنے کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے، کہ جارڈن کی جو فوجیں ہیں یا پھر جو مصر کی فوجیں ہیں، یہ فوجیں جو ہے اسرائیل کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے کردار نہ نبھائیں، فوجی کارروائی نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حکمرانوں کو اپنے پٹوؤں کو بٹھاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں مصر تو خیر وہ تو اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ہی لڑتے ہیں، صرف نام مصر ہے، ورنہ وہاں کے حکمران پورے کے پورے اسرائیلی یہودی اولادوں میں سے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس وقت سب سے زیادہ اہم کردار جو رہ جاتا ہے وہ عرب ممالک کا۔ آج نہیں، اب ممکن ہے کہ جیسے ہی ایران اپنے حملے بڑھا دے گا تو پھر جو ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا رخ عرب ممالک کی طرف آئے گا۔ ایسی صورتحال میں اس وقت جو ہے سخت امتحان ہے عرب ممالک کے یا مشرق وسطیٰ کے مسلم حکمرانوں کا، کہ وہ کس طرح سے ایران کا خاموش رہ کر کے کم سے کم سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دن 24 گھنٹے میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے مشرق وسطیٰ میں پھیلائے ہوئے فوجی اڈوں کی جانب بحری بیڑے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔